فصل چل رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک وفد عبدالقیس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب آیا نا، اچھا یہ جو وفد عبدالقیس تھا یہ بہت بڑا قبیلہ تھا ایک، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منقذ بن حبان یہ ان قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ منقذ بن حبان تھے تو یہ آئے مدینہ شریف تجارت کرنے آتے ہوتے تھے، تو یہ تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے مدینہ پاک میں۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام گزرے، حضور نے ان سے ان کے قبیلے کے بارے میں کچھ پوچھا، تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے بڑے متاثر ہو گئے، بڑا اچھا لگا اور اس دل میں اسلام واقع ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سورۃ الفاتحہ اور سورہ اقرا، سورہ علق یہ سیکھی، اور پھر گھر چلے گئے۔ جا کے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خط بھی لکھا تھا ان کی قوم کی طرف، ساتھ دیا کہ یہ اپنی قوم کو بھی دعوت دینا جا کے۔ یہ گئے، انہوں نے پہلے دن تو خط چھپائی رکھا کئی دن، کیونکہ ساری قوم تو مسلمان نہیں تھی۔ انہوں نے نماز پڑھنی، وضو کرنا، ان کی بیوی نے دیکھنا کہ یہ کیا کام شروع کر دیے اس نے مدینہ شریف سے آگے۔ اچھا خیر، البتہ بات چھپی تو نہیں پھر اس طرح کی رہتی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شعر پڑھا تھا ایک جگہ پہ کسی نے، عشق مشک وانگوں نہیں لکیا رہندا، پنجابی کا ایک شعر تھا۔ اس کا اگلا مقطع بھی تھا کہ خوشبو ہے، اب دیکھ لیں وہ جتنے مرضی صندوقوں میں بند کریں وہ آ ہی جاتی ہے، چھپتی ایسے محبت بھی نہیں چھپتی۔ آقا کریم علیہ السلام سے اب ان کو محبت تھی، چھپنی تو نہیں تھی نا، وہ ہو گئی ظاہر۔ اچھا خیر، انہوں پتہ چل گیا، وہ اپنے قبیلے کے سرداروں کو ملے، انہیں وہ پھر خط لے کے گئے نبی علیہ السلام کو، وہ دکھایا، سنایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان عطا فرما دیا۔ پھر یہ آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اچھا بعض نے کہا کہ 2 بار آئے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں 1 بار آئے، مختلف ہے۔ جب یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من القوم، کون سی قوم ہے؟ اب یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ سرکار جانتے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ یہ میرے خیال جب آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے خبر دے دی تھی کہ وفد عبدالقیس تمہارے پاس سے ابا آنے والا ہے، ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مولا علی قاری لکھا کہ پہلے رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم پر عبدالقیس کا وفد آ رہا ہے، اور جب وہ پاس آ گئے سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کون سی قوم؟ او من الوفد، راوی کو شک ہے یا من القوم فرمایا، وفد فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں انس اور محبت کے لیے فرمایا۔ جیسے کوئی بندہ دیر بعد ہمیں ملے، محبت والا ہو، پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ کون ہیں، کس سے ملنے آئے ہیں، پوچھ لیتے ہیں نا۔ اب ذہن میں یہ آئے رمضان المبارک کی چھٹیوں میں 28ویں روزے، میں کہوں ہاں جی بھائی جان آپ کس سے ملنے آئے ہیں، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں میں اسے جانتا ہی نہیں، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ محبت کے لیے ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی آپ کدھر، سالک آ جائے اگر بھول کے ادھر، حالانکہ اس کا قریب گھر ہے، یہ بھول کے آ جائے ہاں جی سالک میاں کدھر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں، نہیں یہ ہوتا ہے محبت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اظہار محبت کے لیے ان سے پوچھا، من الوفد، کون سا وفد، ہاں بھئی کون سی قوم ہو؟ انہوں نے محبت سے آگے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم ربیہ قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ فرمایا مرحبا بالقوم، فرمایا خوش آمدید ہے تمہاری قوم یا وفد کو، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ بغیر کسی رسوائی کے اور نہ ہی شرمندگی کی، یعنی تم آئے ہو تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تمہارا آنا بغیر کسی رسوائی کے ہے اور بغیر شرمندگی کے ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہم اس کو یہ کہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو یعنی اردو ہمارے کلچر کے اندر تو وہ ایک عجیب سی بات سمجھی جائے گی، لیکن عربی کے اندر یہ بلاغت آقا کریم سبحان اللہ، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کے فرمان، حضور کے الفاظ کا چناؤ، کیا بات، کیا معنی ہے ان کے، اللہ اکبر۔ اب کیا مطلب ہے غیر خزایا ولا ندامہ؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم کلمہ نہ پڑھ، 2 مطلب ہیں اس کے، سیدھے سے سادے لفظ مولا علی قاری فرماتے ہیں 2 مطلب ہیں اس کے۔ ایک تو فرمایا کہ نہ تمہیں کسی قسم کی شرمندگی، نہ کسی قسم کی رسوائی، اگر کلمہ نہ پڑھتے ہم جنگ کرتے، لشکر چڑھ دوڑتے تو کیا ہونا تھا؟ رسوائی بھی تھی اور تو تمہارے بندے قتل ہونے تھے، لوگ قیدی ہونے تھے، اس میں تمہاری شرمندگی بھی تھی۔ ایک تو یہ مطلب ہے، فرمایا اب تم پر کسی قسم کی شرمندگی اور رسوائی۔ دوسرا مطلب یہ ہے، فرمایا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے نہ کبھی رسوا ہوتا ہے نہ کبھی شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ بات کتنے خوبصورت معنی، یہ حدیث کا نور، یہ ایسے آتا ہے مزہ حدیث پڑھنے، اردو کتاب لے کے تو ساری پڑھ لیتے۔ اللہ، یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ کا آقا کریم وسلم کا چناؤ، سبحان اللہ۔ فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، عرض کی یا رسول اللہ ہم استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ ہم آئیں آپ کے پاس سوائے یہ حرمت والے مہینوں کے، یعنی حرمت والے 4 مہینے تھے،
یہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے اہل عرب، ان کا تقدس کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ان 4 مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں آپ کے پاس؟ اس کی وجہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بستی والے کفار کی قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، تو ہم وہاں سے گزر نہیں سکتے، باقی مہینوں میں جنگ کے معاملات ہیں۔ تو یا رسول اللہ فمرنا، ہمیں حکم دے دیجئے بامر فصل، ایک تفصیلی ڈیٹیل سے آپ ہمیں معاملات بتا دیجئے، ہم خبر دے دیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ۔ اور اب دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، جو آپ ہمیں حکم دیں گے ان کے سبب سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی اس میں بھی پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے جنت میں جانا ہے۔ نعت خانوں والی جنت حدیث میں کوئی نہیں آئی کہ جنہیں لنگر کھا لیا محفل چو بھی، جس نے ہاتھ کھڑے کر لیے وہ بھی، جڑا اونچی سبحان اللہ کیا وہ بھی جنتی۔ یہ نعت خانوں والی سوانی خیالی جنتیں ہیں جو انہوں نے پکائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کون سی جنت دے رہے ہیں یہ دیکھیں، اور اصل جنت کا تصور بھی دین اسلام میں یہ۔ وسالوہ، اور انہوں نے پوچھا ان اشربا، شراب تازی تازی حرام ہوئی تھی، اس وقت شراب حرام ہو چکی تھی، انہیں خبر پہنچ گئی تھی شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا ان الاشربا، اشربا سے یہاں پر جو مراد ہے کہ جن برتنوں میں پانی پیا جاتا تھا، یہ شراب پی جاتی تھی، ان برتنوں کا حکم پوچھا کہ یا رسول اللہ شراب کا تو ہمیں آئی خبر، آئی ان کو پہنچی ہوگی خبر کہ شراب حرام ہو گئی، وہ برتن، لیکن برتنوں کے بارے میں بھی اس وقت شدت آئی تھی، ان کا کیا حکم ہے؟ فَآمَرَهُمْ بِأَرْبَعَ، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 نمبر میں لکھا ہے ای ان الاشربہ ای عن ظروفها، یعنی انہوں برتنوں کے بارے میں۔ اچھا یہ اس پر میں کرتا رہوں گا، آپ اسے دیکھ کے کر لیجئے گا، یا میں ساتھ ساتھ بولتا رہوں گا، آپ کرتے رہیے گا۔ اچھا آگے ان الاشربہ فَآمَرَهُمْ بِأَرْبَعَ، رسول اللہ نے 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرما دیا، حکم دیا اللہ پر ایمان لانا، وحدہ، اللہ وحدہ پر ایمان لانا۔ اللہ، اب یہ دیکھیں یہ ہے ایمان، یہ ہے توحید، وہ توحید جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ ایک توحید ہے میں کہوں جی یہ عقیدہ توحید ہے، ایک توحید ہے کوئی توحید کانفرنس کر لیں، اب یہ توحید رسول اللہ بتا فرمایا۔ پتہ ہے ان الایمان باللہ وحدہ، توحید اللہ کی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کیا ہے؟ ایمان اور توحید دونوں چیزیں ان جملوں میں حضور نے بند کر دی۔ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کی اچھا اتدرون، فرمایا کیا تم اپنی عقل سے ادراک کر سکتے؟ یہ یاد رکھیے گا تدرون اور تعلمون میں فرق ہے۔ ہمارے کئی ترجمہ کرتے ہیں تدرون کا مطلب فرمایا کیا تم جانتے ہو، اور تعلمون کیا تم جانتے ہو۔ اگر دونوں کا مطلب جانتے ہیں، جاننا ہے، تو لفظ مختلف کیوں ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی لفظ مترادف بھی آئے نا ان کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے عربی زبان میں۔ یہ عربی زبان کا بہت ایک مضبوط قسم کا خاصہ ہے، ہلکا سا فرق بھی آئے، مترادف لفظ ہیں۔ وہ سونے کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ عینون، آنکھ بھی ہے، سونا بھی ہے، چشمہ بھی ہے، ذات بھی ہے، عینون، یعنی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے اگر الفاظ مختلف ہوں، معنی ایک ہو۔ اسی طرح تدرون کا مطلب ہے عقل سے ادراک کرنا، ملا علی قاری نے یہ مطلب لکھا، اپنی عقل سے جاننا، اور تعلمون کا مطلب ہے علم۔ اچھا جی، فرمایا کیا تم اپنی عقل سے اس بات کا ادراک کرتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ قالو، وہ سارے بولے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی صحابہ نے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ملایا۔ اچھا جی، قال، اب آقا کریم علیہ السلام نے، حالانکہ دیکھیں انہیں پتہ نہیں تھا، مسلمان تو ہو گئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہے، نالج تو تھا لیکن ادباً عرض کر رہے ہیں حضور آپ جانتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آگے جواب دیا، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہوئی ہے توحید پوری، اب ہوئی ہے توحید پوری، اللہ کو ایک ماننا اور مجھے اللہ کا رسول ماننا، یہ اب توحید پوری ہوئی، یہ ہے ایمان۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے خمس دو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرما دیا۔ عن الحنتم، پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنتم سے منع کیا۔ اب دیکھیں ہنتم کا کیا مطلب ہے۔ ہنتم کہتے ہیں الجرۃ مطلقاً، بعض نے تو کہا کہ مطلقاً گھڑے کو کہتے ہیں، بعض نے کہا نہیں سبز گھڑے کو کہتے ہیں، یا یہ ایک مخصوص گھڑا ہوتا تھا، اس کو وہ رنگ وغیرہ کوئی کرتے تھے اور اس کے اندر شراب بناتے تھے،
یعنی عام مٹکوں، بعض نے تو کہا عام مٹکے کو کہتے ہیں، بعض نے کہا نہیں عام نہیں، اس کے اندر کچھ خصوصیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کو وہ لگاتے تھے کلر باہر یا اندر لگاتے تھے، اس کے اندر پھر شراب بنا کے پیتے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دی، اور جب منع فرمایا صحابہ نے توڑ دیے تھے یہ برتن، حالانکہ برتن کو تو دھو لیں پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کیوں فرمایا، یہ بھی آگے وجہ آتی ہے۔ ودبا، کدو سے، کدو کو اوپر سے کاٹتے، بڑا کدو دیکھا ہے آپ نے، کیا کہتے ہیں اسے، حلوہ کدو، بڑا والا، وہ ریڈ کلر کا یا یلو کلر کا ہوتا ہے تھوڑا سا نا، ہاں یلو کلر کا، ریڈ ہوتا ہے، کچھ کچے پکے وہ مختلف ریڈ یلو کے ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، ان کو اوپر سے کاٹتے تھے اور اندر ان کے جو ہوتا تھا وہ نکال لیتے تھے، جن جو افزائش ہوئی ہوتی تھی اس کے اندر پھل وہ نکال لیتے تھے۔ اب وہ سائڈوں سے رہ گیا خالی، اس کو دھوپ میں رکھ کے سکھاتے تھے، جب سکھاتے تھے وہ کیا بن جاتا تھا، پورا ایک برتن بن جاتا تھا، اس کے اندر شراب بناتے تھے۔ اس سے منع فرما دیا۔ اور والنقیر، نقیر درخت لے کے نا، درخت کا وہ جو ہوتا ہے اپنا تنا، نہیں جڑ نہیں، تنا لے رہے، جڑ کیا لیں چلے، موٹی تنا ہی ہے، اس کا لے کے اس کو اندر سے کاٹتے تھے، سائڈ اس کو بھی ایسے ہی کرتے تھے، درمیان میں سے لکڑی کورید کے خالی کر دیتے تھے، اب وہ بھی ایک پورا ڈرامہ ٹائپ چھوٹا سا بن جاتا تھا، وہ اب لکڑی کے اندر شراب بنتی ہوتی تھی، یہ بھی کرتے تھے، تو نبی السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا، اور مزفت سے منع فرما دیا۔ یہ ایک پیالہ تھا، پیالے کی ایک قسم تھی جس کے اندر نبیذ بنا کے پیتے ہوتے تھے، اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور فرمایا احفظوہن، ان باتوں کو یاد رکھو اور خبر دے دو جو تمہارے پیچھے ہیں۔ اب یہاں پر مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو حرمت تھی نا ان برتنوں کی، یہ ابتدان تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے جب کوئی چیز حرام ہوتی تھی نا تو اس پر بڑی شدت کی جاتی تھی، سخت خبر۔ اب دیکھو برتن بھی نہیں استعمال کرنا، برتن بھی توڑ دیے صحابہ کرام، اور جب اس کی یعنی اس وقت ہوتا تھا تازہ ایک حرمت آئی ہوتی تھی، تو وہ ان اسباب کو بھی روکا جاتا، جیسا کہ اپنا یہ علماء میں تصویر کے بارے میں اختلاف رہا ہے، ابھی تک پچھلے 100 سال تک اختلاف رہا ہے، تصویر بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے وہاں پر حرم بیت اللہ میں فتح مکہ پہ، ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھی کچی سیاہی کی، نبی علیہ السلام نے دھلوا دی، بت توڑ دیے، اور تصویر کے بارے میں کتنی شدید حدیثیں آئی ہیں، کیوں بت پرستی کرتے تھے، تو اس وقت حرام کے تصویر سے بھی کہیں بت پرستی کا شائبہ نہ ہو، تصویر بھی حرام کر دی اس ٹائم، ہے کہ نہیں ایسے؟ لیکن آج دیکھ لیں، آج ہر تمام مسالک کے علماء ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں، تصویریں بھی بنوا رہے ہیں۔ اب وہ چیز نہیں، کیونکہ اب پتہ لگ گیا کہ تصویر وہ اس کی تشبیہ، اور انہوں نے توجیہات کر لی کہ ہاتھ سے بنانا حرام ہے، پینٹنگ کرنا حرام ہے، اس کو پوجنا حرام ہے، اس کے آگے نماز پڑھنا یہ جائز درست نہیں، مکروہ تحریمی آیا، فوٹو آگے لگی ہوئی نماز پڑھیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ اہل سنت میں ہے متفقہ کہ گھروں میں بزرگوں کی، پیروں کی، اللہ کے ولیوں کی بھی فوٹو لگانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جب فوٹو لگی ہے فرشتہ نہیں آتا، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اس کے اوپر ہم کاربند ہیں۔ یعنی جب کسی کام کی حرمت ہوتی تھی نا تو اس کے اوپر بہت شدت کی جاتی تھی، تاکہ ایک بار بالکل ڈیڈ لائن ہو جائے، یعنی ایک ریڈ لائن لگا دی جائے، ہاتھ دھو گئی بھائی، نہیں آگے نہیں، سوچے بھی نہ کو بندہ ادھر کا، ٹھیک ہے۔ جو وقت گزرتا گیا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی، پھر ان کی حرمت منسوخ ہو کے مولا علی قاری فرماتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد جب وقت گزر گیا وہ شدت ختم ہو گئی، پھر اس حد کی نبی علیہ السلام نے سختی پھر نہیں فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ معاملات گزر جائیں امت مصطفیٰ کو تھوڑی سی ہم بھی رعایت جن معاملات میں بنتی ہو دے دیا کریں۔ ہمارے بندے وہ جو یعنی آقا کریم علیہ السلام نے جو سختی کفار پہ فرمائی تھی، ہمارے بندے وہ مسلمانوں پہ فرمانے لگ جاتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، ویسے حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی۔ آگے جی، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایک جتھا بیٹھا ہوا تھا، عصابہ گروہ بیٹھا تھا، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بایعونی، فرمایا صحابہ میرے مرید بن جاؤ، کیا بن جاؤ، واہ جی واہ۔ اب دیکھیں صحابہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ کیا جنگ لگی ہوئی تھی ادھر؟ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں، اسلام کی بیعت لینا، یہ آگے آئے گا، حدیث آئی وہ بھی آئے گی، صحابی جب اسلام لانے لگے تو بیعت کے لینا کس کی؟ اسلام کی بیعت۔ دوسری بیعت ہوتی ہے جہاد کی بیعت،
فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو کہ جہاد میں میرے ساتھ دو گے. ایک یہ بیعت امیر المومنین بیعت لے. ایک بیعت ہوتی ہے بیعت طریقت، بیعت تقویٰ. جب مثلا مرید ہونے گئے، شرک شریف گئے، صاحب نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد قل ہو اللہ پڑھنی ہے اتنی بار، ٹھیک ہے، اور 300 بار کم از کم درود شریف پڑھنا ہے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ. یہ کام ہے تقوی والے سارے، یعنی احکام اللہ تعالیٰ کے ان پہ عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے. ایسے ہی ہے یہ بیعت ہے بیعت طریقت اور بیعت تقویٰ. اب رسول اللہ اپنے صحابہ سے بیعت تقویٰ لے رہے ہیں، یعنی تقویٰ کی بیعت کرنا رسول اللہ کے صحابہ کی سنت مبارکہ. یہ اس کا اثبات یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جو ہم مرید ہوتے ہیں یہ بیعت تقویٰ ہوتی ہے اور بیعت طریقت ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کر رہے ہیں. بخاری مسلم کی اس حدیث سے ہمارا یہ عمل ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وگرنہ جو بیعت کا شرعی حکم ہے وہ مستحب ہے. بیعت کرنا مسلمان پر کسی بیعت طریقت اور بیعت تقویٰ یہ مستحب ہے. وگرنہ اگر کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ وغیرہ معاملات نہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی، حضور کے غلام، یہی بہت بڑا اعزاز ہے. تو باقی یہ ایک روحانیت اور تصوف کے طریق ہیں بیعت تقویٰ. یہ ایک یعنی یہ ایک اسکول ہے، ایک پراپر، یہ بھی ایک علم ہے، یہ علیحدہ. اس کا ثبوت اس حدیث ہے، بنیاد یہ روایت ہے. فرمایا میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. یہ بیعت تقویٰ ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوتے تھے تو صحابہ تو مسلمان تھے نا، تو اچھا صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کلمہ پڑھ لیا اہل عرب نے وہ صحابی بن گئے، اس کے بعد تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور بیعت لے کے بتانا چاہتے ہیں بعد میں آنے والوں کو کہ اگر ان اصحاب وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی میں ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، تو یا اللہ رزلٹ کیا آیا؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. سارے بخشے گئے، سارے پاس ہو گئے. اب دیکھیں جن کے دل تقوی کے امتحان میں فرسٹ آئے ہیں، رسول اللہ ان سے بیعت تقویٰ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے ان کے دل پہلے ہی متقی ہیں. رسول اللہ کی صحبت نے ان کے دل متقی بنا دیے. حضور پھر بیعت لے رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے. اور اگر میں اپنے ان پیاروں کی بیعت لے رہا ہوں، تم بھی اللہ کے نیک بندے کی بیعت میں چلے جانا. اللہ تعالیٰ ایمان کی اور تقوی کی حفاظت فرمائے گا. کونوا مع الصادقین. فرمایا چوری یہ ساری چیزیں فرمائیں. اولاد کو قتل نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا بین ایدیکم وارجلکم. اچھا ایدیکم وارجلکم سے مراد یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے اور زیادہ سے گناہ بندہ ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے، اس وجہ سے بین ایدیکم وارجلکم فرمایا. اچھا جی، یعنی بہتان لگانے کے لیے چل کے بندہ جاتا ہے، ہاتھ سے بہتان لگانا، کسی کے اوپر انگلی کسنا کا، یہ ایسے یہ ان چیزوں سے بچنا. ولا تعصوا فی معروف، اور نیک کام میں کسی چیز کی معصیت نافرمانی نہیں کرنی. نیک کام میں جو قرآن پاک میں آیا تھا نا ولا تعصین کا فی معروف، 28ویں پارے میں، تقریباً 28ویں پارے میں ولا تعصین فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. خواتین آئیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. قرآن میں یہ وہی الفاظ ہیں حدیث کی. اچھا یہ یہاں پہ آتا ہے وہ قرآن پاک میں کہ خواتین بھی آئیں، یا مولا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر خواتین بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی بیعت لے رہے تھے ان سے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر شیعہ عالم ہے تفسیر قومی کے اندر لکھتا ہے، ابن بابویہ قومی، وہ لکھتا ہے ولا تعصین کا فی معروف. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے کہ جس کے اندر معروف نیکی کا، جس میں ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے نوحے نہیں کرنے. کیا نہیں کرنا؟ اور دوسرا فرمایا تم نے کالا لباس نہیں پہننا. کیا نہیں کرنا؟ دو باتیں. یہ وہاں پہ اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ ڈیٹیل نہیں آئی اس حدیث کے تناظر میں، لیکن شیعہ عالم نے یہ لکھی ہیں دو باتیں. اچھا آگے دیکھیں جی، فرمایا جو وفا کرے گا تم میں سے اس بات پر، یعنی پورا کرے گا، اس کا اجر اللہ پر ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا. اب یہ تعلیم امت ہے، حضور تعلیم دے رہے ہیں. فرمایا جو پہنچے تم میں سے پا لے اس چیز میں سے کسی چیز کو، یعنی ان گناہوں میں سے کسی بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ فعوقب بہ فی الدنیا، اگر تو اس کو دنیا میں سزا دے دی جائے فہو کفارۃ لہ، تو اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. دنیا پہ اگر چور نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا گیا، زانی کا زنا پکڑا گیا اس پر حد لگ گئی، شرابی پر حد لگ گئی، اگلے جہان میں پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ اس کا کفارہ ہو جائے. اور فرمایا جو پہنچا ان میں سے کسی چیز کو، یعنی جس نے کوئی یہ گناہ کر لیا، ثم سترہ اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا،
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. یعنی اگر ایک بندے نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی وہ پتہ نہیں لگا، لوگوں کو ہوتا نا، لوگ چپ کے گناہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تو فرمایا وہ اللہ کی سپرد ہے. یا تو اللہ دنیا میں سزا دے دے گا، کیسے؟ بیمار ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی مشکل آ جائے گی، اس طرح کی کوئی مصیبت، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. دنیا پہ مصیبتیں آنا، مشکلات، یہ بھی گناہوں کا کفارہ. یا تو ایسے ہو جائے گا. اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پہ بھی نہ ہوئی، اللہ نے چھپا لیا معاملات اللہ کی بارگاہ میں، تو قیامت کے دن اگر تو چاہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. تو فرمایا فبایعناہ علی ذالک، تمام صحابہ فرماتے ہیں ہم ان شروط پر ہم نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی. ہم نے حضور کی بیعت، ابھی ہم چلے گئے، بیعت کر لی ہم نے. آگے ہے حضرت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا موقع تھا، مصلی کی طرف نماز پڑھانے. آپ گزرے خواتین پر، خواتین کے بیٹھی تھیں، یعنی عیدین میں خواتین جمع ہوتی تھیں اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، صدقہ کیا کرو. کیا کیا کرو؟ کیونکہ صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن صدقہ بندے کے اوپر سایہ کرے گا. جب لوگ گرمیوں میں ہوں گے، اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ کرے گا، چھاؤں دے گا اس کو. فرمایا صدقہ کیا کرو. ما رأیت منا کے ساتھ عقل و دین، فرمایا میں نے نہیں دیکھی عقل اور دین میں کم تم سے. یعنی فرمایا تم عقل میں اور دین کے اعتبار سے تھوڑا کم ہو. کس طرح؟ اذهبا للب الرجل الحازم من احداکنا، فرمایا تم میں سے ایک، یعنی حال یہ ہے مضبوط عقل والے بندے کی عقل لے جاتی ہو. یعنی تم اب پنجابی زبان میں اگر اس کو ہم نے جب بڑی ہنسا فرمانے لگے، یہ مطلب ہے وے سرکار فرمایا تو چنگے پڑے بندے دی مات مار چڑھ دیا. یعنی فرمایا لڑائی جھگڑوں سے، اور ایسے ہوتا بھی ہے، دونوں طرف سے بھی ہوتا. اگر اس طرح ہو تو فرمایا کو بندے کی مضبوط کڑی الجوان، جس عقل والا، اس کی عقل تم لے جاتی. اور فرمایا خواتین کہنے لگی. اب دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کی عقل کم کس طرح ہے؟ خواتین کی عقل کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ معاملات بڑے، کئی عورتوں کا دماغ کتنا ہوا ہے، عورتیں کتنی مفکرہ ہوئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ذخیرہ حدیث امت کو دیا. ٹھیک ہے، اس طرح جو بڑی بڑی محدثات، حضرت سیدہ ام کریمہ صحیح بخاری کی راویہ، جس نے کئی سال حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کے سین میں بیٹھ کے لوگوں کو بخاری پڑھائی ہے، عورت تھی. اور اس ٹائم جو ہمارے تک بخاری جو آپ پڑھ رہے ہیں پورے پاکستان میں پڑھی جاتی، پوری دنیا میں جو بخاری کا نسخہ موجود ہے، شائع ہے، وہ ام کریمہ کی سند کا، اس لڑکی کا، اس عورت کا ہے. عقل تو کام تو انہوں نے بھی بڑے کیے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ عقل میں کام کس طرح. اب دیکھیں یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت میجورٹی کے اعتبار سے تھا. آگے دیکھیں یہ کلی طور پہ نہیں تھا کہ لازم ہے جو عورت ہوگی اس کی عقل کامی ہوگی، یہ بالکل نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے. فرمایا نقصان ہمارے عقل کا کس طرح ہے. یہ ہم آگے نہیں چلے گئے، ایک اوپر سے ایک سطر چھوٹ گئی ہے، سوئے ہوئے آپ بھی ہیں. فرمایا عورتوں کی گروہ صدقہ کیا کرو. فَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے دکھائی گئی ہو تم اکثر جہنم میں. مردوں کی بنسبت عورتیں فرمایا میں نے زیادہ دوزخ میں دیکھی. عورتیں کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا تکثرن اللعن، کثرت سے لعن تان کرنے کی وجہ سے. تم میں جو لعن تان کی ہے بات، یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ عذاب میں نے مبتلا دیکھی خواتین. وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ. اچھا اب لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں لعنت، یہ مطلب کیا ہے اصل میں لعنت کا؟ اصلہ ابعاد اللہ تعالی العبد من رحمتہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کو رحمت سے دور کر دینا لعنت کہلاتا ہے. یا کسی کو کہنا تیرے پہ لعنت ہو، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر کے تجھ پہ ناراض ہو جائے. یہ کتنی بڑی بد دعا ہے. اس کو لعنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے کسی معین بندے پر، مخصوص بندے پر نام لے کر لعنت کرنا،
جب تک اس کے کافر ہونے کا یقین نہ ہو یہ جائز نہیں ہے بندے کے لیے۔ ہم ہمارے بندے تو گناہ گار پہ لعنت، ہمارے کلمہ گو بندے کئی اگرچہ وہ جو بھی ہوں کلمہ گو پر ان پر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ان کے مثلا معاملات اور آپ کا ان سے اختلاف ہے، وہ اختلاف کو اچھے انداز سے بیان کریں، ان کو سمجھائیں، لعنت سے نہیں، بالکل یہ اس کے بچنا چاہیے۔ بلکہ شیخ فرید الدین اطہار فرماتے ہیں جب تک ہو سکے شیطان پہ بھی لعنت ہے نہ کر، 15 میں کہتے ہیں شیطان پہ بھی لعنت کرنے سے بچ۔ اچھا اب یہ کیا ہے کہ جب تک ایک بندے کے کافر ہونے کا علم نہ ہو اور اس کی کفر پر موت کا یقین ہو کہ یہ بندہ جب مرا تھا تو کافر تھا، تب لعنت کرنا جائز ہے، اسے پہلے نہیں۔ ہندو پہ بھی یعنی لعنت نہ کریں، عیسائی پہ بھی نہ کریں، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کیا پتہ تجھے، کیا پتہ بندے، وہ جو آج تجھے کافر نظر آ رہا ہے، بے ایمان نظر آ رہا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تو اس کو ایمان مضبوط عطا کر دے اور تو اس پہ لعنتیں کر رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ لہذا جو بندہ جس کا یقین ہو کہ یہ بندہ حالت کفر پر مر گیا، اس کے بعد لعنت کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بچنا ہی چاہیے، شیخ فرید الدین اطہار پر، لیکن جائز ہے۔ اور جس کا پتہ نہ ہو عام بندہ لعنت نہیں کرنی۔ اچھا فرمایا تو تم کثرت سے جو لعنتیں بھیجتی ہو اس وجہ سے بھی دوزخ کے اندر تمہاری کثرت پائی گئی۔ اور فرمایا اپنے تم اپنا جو خاوند ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی تمہیں جنت، یعنی تم ان کی جو تمہارے لیے وہ ایفرٹس کرتے ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ یعنی تم میں سے جو خواتین ہمیشہ تانے دینا، کئیوں کی فطرت ہوتی تانے دینا، برا بھلا کہنا، کوسنا، ملا ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، مر گئے بھوکے، یہ جو ہے یہ ناشکری ہے۔ تو فرمایا یہ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں خواتین دیکھی، اور یہ قرآن میں ہے ان لائن شکرتم، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور فرمایا نہ کے ساتھ عقل اور دین کے اعتبار سے کام، ایک تو اچھے بھلے بندے کی عقل لی جاتی ہو، عرض کی دین کا کیا نقصان ہے اور عقل کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، یعنی عورت کی شہادت مرد سے نصف ہے، عورتیں 2 ہوں اور مرد 1 ہو گواہی پھر بنتی ہے، نصف ہے نا، نصف ہو گئی نا، بندہ 1 ہو درمیان میں دوڑتے عورتیں 2 چاہیے۔ اچھا یہ بھی تمام امور میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ عورت کی 2 گواہی، وہ اس لیے ہے کہ یاد اور حفظ کی زیادتی میں کہ 2 خواتین ہوں تو واقعہ اچھے انداز سے بتا سکیں۔ بعض امور ایسے ہیں ان کے اندر 1 عورت کی گواہی بھی ہے، قبول ہو جاتی ہے، جس طرح یہ چاند وغیرہ دیکھنا، مطلع بر الود 1 عورت آ کے گواہی دے، قبول ہو جاتی گواہی۔ کئی معاملات ایسے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کے جو پرسنل ایشوز ہیں، بچہ ہوا ہے، اب پاکی کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں خاتون بتائے گی کہ میں پاک ہوں یا ہوں، وہ اس کے اندر عورت کی گواہی قبول ہوگی۔ اس طرح مینسز کے ہیں، ان کے ایام ہیں، ان کی کاؤنٹنگ میں خواتین کی گواہی، ان کے معاملات پرسنل میٹرز ہیں، ان کی گواہی قبول ہوں گی۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی معاملات میں ان کی گواہی قبول، سارے معاملات میں نہیں، یعنی اکثری طور پر کہا گیا ہے۔ اور فرمایا عرض کی جی یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے، فرمایا یہ ہو گیا عقل کا نقصان۔ اب دین کا نقصان یہ کیا ہے؟ فرمایا کیا ایسے نہیں ہوتا کہ جب حیض آتا ہے کسی خاتون کو، نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ دین کا نقصان ہے، دین کے اندر کام ہے، کیونکہ مرد پڑھتے ہیں تم نہیں پڑھتے، تو اس کے اندر وہ کمی ہو جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن سے مرد جن سے عورت سے افضل نہیں ہے، جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، کئی خواتین مردوں سے افضل ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اکثر صحابہ کرام سے، جمیع نہیں، اکثر صحابہ سے افضل ہے کہ نہیں؟ اس طرح حضرت رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی صحابیات، جو رسول اللہ کی صحابیہ ایک خاتون ہے، دنیا کائنات کے کل ولیوں سے افضل ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مقام صحابیت جسے مل گیا وہ ولی اس کی شان کو، اس کے مراتب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ چیز ہے، کچھ خواتین اور بعد میں کچھ، حضرت رابعہ بصریہ عام علماء سے افضل ہیں، ایک عام عالم ہے اور وہ اللہ کی ولیہ ہے، عالمہ بھی ہو ولیہ بھی ہو، وہ عورت عام مسلمان سے افضل ہے، اس طرح بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جن سے ہر مرد ہر عورت، مرد نشئی ہے، مرد زانی ہے، شرابی ہے، عورت 5 وقت کی نمازی ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اور کہ بندہ وہ چرچ پی کے میں افضل نہ تیرے تو، یہ کوئی دین اسلام میں نہیں بتایا گیا۔
عزت کا دار و مدار تقوی پر رکھا گیا ہے، بس یہ اصول قرآن اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بعض امور ایسے ہیں ان کے اندر مرد کو افضلیت اور بعض امور میں عورت کو ہے، یہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں بس بندے جو ہیں چونکہ مبلغ بندے ہیں تو وہ اپنی جان ہی بیان کرتے ہیں، ہماری کیا ہی بات ہے، ہماری الرجال قوامون علی النساء ایک ہی یاد پڑھیں گے بس، اپنی شان ہماری کیا ہی بات ہے۔ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی عظمت شان اللہ تعالیٰ کے قرآن و سنت نے ان کو بھی بڑی عطا فرمائی، وہ انہیں بتانی چاہیے۔ گھر میں بھی ہمارے بندے ہماری جان ہے، آپ نہیں، ہماری کیا بات ہے۔ اچھا بھائی اور بہن پڑھ رہے ہو نا، بھائی بھی پڑھ رہا ہے جامعہ میں، بہن بھی پڑھ، اور میرا جو علم ہے نا بھائی وہ نہیں تیرا، میری کیا بات ہے، میں علامہ صاحب، تو عالم آباد میں تھوڑی چھوٹی ہے، میں بڑا عالم ہوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ راوی رسول اللہ اور روایت اللہ سے کریں، لیکن وہ ہو کیسے؟ بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام یا بذریعہ کشف، خواب میں دیکھا یا ویسے دل پہ الہام ہوا، اور جو جبریل علیہ السلام لے کر آئیں وحی کی صورت میں، ٹھیک ہے، معاملات قرآنی آیات اور وہ قرآن، یہ فرق ہے ان کے اندر۔ اچھا جی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، فرمایا ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم اللہ اکبر، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور ولم یکن لہ ذالک، اس کے لیے یہ درست نہیں ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، وشتمنی، وہ مجھے شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ شتم کا مطلب کیا ہے؟ گالی دینا، ہم کہتے ہیں گالی دینا، گالی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں توصیف الشیء بما ہوا ازراء و نقص فی، کسی چیز کو ایسی چیز کے ساتھ متصف کرنا جس کے اندر تھوڑی سی ایک کم ہو، یعنی اس کے اندر کمی کرنا اور اس کے اندر نقصان کرنا۔ ایک بندے کی شان ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو کہنا او بے نمازیہ جاہلہ، یہ بھی گالی ہے، ظاہری سی بات، یہ گالی بن گئی عرب کی اعتبار سے، جو تعریف کی اس کے اعتبار سے یہ بھی گالی ہے۔ اچھا ہمارے پنجاب میں تو گالی اور چیزیں سمجھی جاتی ہیں، وہ تو بہت بری یہ کچھ سمجھا جاتا ہے، یہ عام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گالیاں نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا شتم، فرمایا شتمنی، مجھے گالی، اب گالی تو کوئی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، یہ تو کسی کی ضرورت نہیں، اور اللہ معاف فرمائے۔ شتمنی کا کیا مطلب ہے پھر یہاں پہ؟ کہ وہ مجھے ان چیزوں کے ساتھ موصوف کرتا ہے جو میری شان سے کم ہے، حالانکہ اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے، ولم یکن لہ ذالک، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس کا جھٹلانا یہ ہے، وہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی، اللہ مجھے ہرگز نہیں لٹائے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا، ولیس اول الخلق باحون علی من عادتی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے، حضور فرماتے، اللہ فرماتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے کہ مار کے مٹی ہو جانا جی، کچھ بھی نہیں آیا آگے، کچھ بھی نہیں آیا آگے، کوئی قیامت نہیں آنی، قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا، فرمایا یہ وہ جھوٹ بولتا ہے بندہ، یہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے۔ کیسے؟ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھ پر اس کو لٹانے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے، بالکل نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور ایک بندہ ایجاد شدہ چیز کو دوبارہ بنا دیتا ہے، زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ پہلی بار۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں نے تجھے بندے پہلی بار بنا دیا، پہلی بار تجھے خلق کر دیا، کائنات بنا دی، تو کیا قیامت کو میں واپس نہیں اس کو لٹا سکتا، دوبارہ بھی نہیں بنا سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، وگرنہ اللہ تو ایک کن فرمائیں اس سے بہتر کروڑوں اربوں کائناتیں پیدا ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ اس طرح اللہ پاک بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو جھٹلاتا ہے مجھے، تو کہتا ہے آگے ہونا ہی کچھ نہیں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا وہ اس کا شتم یہ ہے، یعنی میری طرف برائی کو منسوب کرنا، وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، جیسے کفار مکہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ایک جننی سے شادی کی ہے، نعوذ باللہ، قرآن میں بھی اس کا بے شمار جگہ پہ رد آیا۔ تو فرمایا یہ اس کا مجھے گالی دینا ہے، میری طرف بری چیز منسوب کرنا ہے، میں اس سے پاک ہوں کہ میں کسی صاحبہ بیوی کو پکڑوں یا بچہ پکڑوں یا اولاد کسی کو بناؤں، میں اس سے بے نیاز اور پاک ہوں۔ بخاری کی روایت۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بڑی قابل غور ہے، صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے، ابن آدم مجھے کیا دیتا ہے؟ ایذا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ایذا دے سکتا ہے؟ تکلیف دے سکتا ہے؟ خوشی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ خوشی کیا ہے؟ فیلنگز، احساسات ہیں، جذبات ہیں، یہ انسان میں ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انسان کی طرح کے جذبات اور احساسات سے بھی مبرہ ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں نا، ہمارے جذبات اچھے ہوتے ہیں، خوشی مثلا ہم بڑے خوش بیٹھے ہیں، اچانک زلزلہ آ جائے ہم خوف زدہ، ڈر، احساسات بدل جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. جس کے اندر احساسات فیلنگز ہوں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، خوف کی بھی ہوتی ہیں اور اپنا طاقت کی بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ حدیث میں کیا ہے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، ایذا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو کیا مطلب ہے؟ مجھے ناراض کرتا ہے. یہ حدیث متشابہات میں سے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مجھے نہ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں ہے، ہاں جیسے ہمیں ایذا کسی کو دیں تو ناراض ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو ایذا تو نہیں دے سکتے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایذا سے. ابن آدم مجھے ایذا، یا پھر مانا ہے ایذا دینے کی کوشش کرتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے پر تنقید کرتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، فرمایا زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں تمام قسم کے امور ہیں. ہاتھ سے مراد دستے قدرت، میرے ہاتھ میں میرے دستے قدرت میں تمام معاملات ہیں. میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا، کہتے ہیں نا یار بس دور ہی برا ہے، کہتے ہیں اس طرح. یہ فرمائے، یہ دیکھیں یہ حدیث میں کیا ہے، دور برا نہیں ہوتا، ہم برے ہوتے ہیں. ہم برے ہوتے ہیں تو زمانے کے حالات برے، دور کوئی برا نہیں. یہ ہمارے نعت خواں پڑھتے ہیں، کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا، پھر سرکار کے قدموں میں لایا جاتا. ایسا فرماتے اگر تو اس وقت اٹھایا جاتا تو ابو جہل کے ساتھ لگ جاتا، پھر کیا کر لینا تھا بندے نے؟ جو ابو جہل کے دور میں تھے اس کے ساتھ، وہ بھی حضور کے دور میں تھے نا، مکہ مدینہ میں ہیں ماشاءاللہ. کیا ان کا انجام؟ ابو جہل کا کیا اثر ہوا؟ قیامت تک کہاں ہے؟ جہنم میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس دور، دیکھیں ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، اس نے پیدا فرمایا نا. اس کو بہتر پتا تھا کہ اس کو میں نے کس دور میں پیدا کرنا. اللہ کو بہتر پتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو کس دور میں بھیجنا ہے، داتا علی حجویری کو کس زمانے میں بھیجنا ہے، مجدد الفسانی کو کب بھیجنا ہے، شیر ربانی کو کب بھیجنا ہے. اللہ کی مرضی ہے نا. اسی طرح جس دور میں ہم آئے ہیں نا، بہتر آئے ہیں. اچھا، اللہ کا شکر، اس کو بہتر پا، اس نے بہت اچھا فرمایا جس دور میں پیدا کی. شکر کریں مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ گو ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر اہل سنت ہیں، عقیدہ اچھا ہے، رسول اللہ کی کسی نسبت کے بے ادب گستاخ نہیں. اگر معتزلہ غوث پاک سرکار کے دور میں پیدا ہوتے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی گمراہ ہو کے رافضی ہو جاتا، معتزلی قدریہ جامعہ ہو جاتے، پھر کیا کر لینا تھا آپ نے؟ لہٰذا یہ جو خواہش ہے نا کہ یار کاش، اور آگے حدیث آئے گی فرمایا یہ جو کاش ہے یہ کہانی نہیں کرنی چاہیے، بندے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا یہ جو زمانے پر تنقید ہے، یار کس دور میں پیدا ہو گئے ہیں، دور ہی بڑا خراب ہے. ہاں یہ اس کو یعنی اس الفاظ سے بچنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ معاملات ہمارے معاشرے کے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی اصلاح پہ بات کر لینی چاہیے بندے کی، کیونکہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے امر میں. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آئے ہے کیا بات، کمال کی روایت. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے تکلیف پر. آئے ہے اللہ سے بڑا کوئی تکلیف پر صبر کرنے والا، سب سے بڑا صبر کرنے والا بھی ہمارا اللہ. کیسے؟ فرمایا یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد. لوگ رب تعالیٰ سنتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اولاد پکارتے ہیں. اب یہ جو بت پوجتے ہیں ہندو، یہ شریک کرتے ہیں اللہ، کہتے ہیں یہ خدا ہیں. ایسے ہی ہے نا، ایک مورتی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. ایسے ہی وہ کفار جو کہتے تھے مشرکین مکہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا ثم یعافیہم، میرا رب کتنا کریم ہے، پھر ان کو معاف کر دیتا. آگے اتنی یرزقکم فرمایا، پھر ان کو روٹی بھی دیتا. ہمارے ساتھ کوئی ایک بندہ ایک بار ہمیں گالی دے دے نا، ہم ساری زندگی اس کو اپنے دروازے کے آگے سے نہیں گزرنے دیتے. اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ فلانے بندے کے ساتھ دھیان سے رہنا بھائی، اس نے تمہارے ابے کے ساتھ ایسے کیا تھا، تمہارے والد کو ایسے کہ یہ معاملہ کیا تھا، اس نے ہے کہ نہیں ایسے. فرمایا یہ اللہ ہی. لوگ کفر کرتے ہیں اس کے سامنے، اس کی خدا، کائنات کس کی؟ اللہ کی. اس کی خدائی میں بت پوجتے ہیں اور اسی کا رزق کھاتے ہیں. اس نے کبھی رزق بند نہیں کیا، کافروں کو بھی رزق کھلاتا ہے. اب مولا علی قاری کیا کہتے ہیں؟ آئے مولا علی قاری فرماتے ہیں
وفیہ ارشاد لنا، اوے اللہ کے حدیث پڑھنے والے، اس میں تیرے لیے ہدایت ہے، اس سے سیکھ، اپنے اللہ کے اخلاق، اپنے اللہ کے اوصاف سے سیکھ۔ کیا؟ وفی ارشاد لنا الی تحمل الاذی وعدم المکافات والتخلق باخلاق اللہ۔ مولا علی قاری فرماتے اس میں ہمارے لیے نصیحت، رہنمائی، ہدایت ہے، اذیتوں کو برداشت کرنا۔